اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 160 ہے۔ مگر وہ جو توبہ کریں اور سنواریں اور ظاہر کریں تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا، اور میں ہی ہوں بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ تو یہ آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے پچھلی آیت مبارکہ کے لحاظ سے جو ہے یہ نازل فرمائی ہے۔ اس میں تھا کہ جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو سنوارے اور جو وہ چھپاتے ہیں اس کو ظاہر کر دے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے، بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ جس کے کفر پر مرنے کا یقین نہ ہو اس پر لعنت نہ کی جائے، یعنی جس کے بارے میں شک ہے کہ پتہ نہیں یہ کلمہ پڑھا تھا اس نے یا کافر ہی مرا تھا، تو اس پر لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو فاسق ہے اس کا نام لے کر بھی لعنت جو کرنا ہے وہ ناجائز ہے۔ ہاں اس کے عمل پر لعنت کی جا سکتی ہے، مثلا ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ پر لعنت کی جا سکتی ہے، اس پر لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ کسی بھی شخص پر لعنت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے ان پر لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جو کافر تھا اور کافر ہی دنیا سے گیا اس پر اللہ کی بھی، اللہ کے فرشتوں کی بھی اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والناس اجمعین، تو ناس اس سے مراد مسلمان ہیں یا اس میں آخرت کا ذکر ہے، کیونکہ قیامت میں خود کافر بھی کفار پر لعنت کریں گے۔ وہ کافر جو چھوٹے تھے جو اپنے بڑوں کی وجہ سے ایمان نہ لا سکے تو وہ بھی اپنے بڑوں پر کل کو لعنت کریں گے کہ ان کی وجہ سے ہم جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکے، انہوں نے ہمیں کلمہ نہیں پڑھنے دیا۔ تو اس وقت دوست دشمن ہو جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ہمیشہ رہیں گے اس میں اور ان سے عذاب ہلکا نہیں ہوگا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ معلوم ہوا کہ کافر کو دوزخ میں جتنی تکلیف پہلی مرتبہ ہوگی اتنی ہی ہمیشہ رہے گی۔ یہ نہیں کہ کافر جو ہے وہ دوزخ میں گیا تو اس کو پہلے زیادہ تکلیف ہے اور بعد میں کم کر دی جائے، نہیں، برابر جو ہے وہ اس کو جہنم میں عذاب جو ہے وہ ہوتا رہے گا۔ مگر گناہگار مومن جو ہے اس کا یہ حال نہیں ہوگا، وہ اپنے گناہوں کی سزا پا کر جو مسلمان ہے تو اللہ کی رحمت سے پھر جہنم سے نکال دیا جائے گا، اس کو گناہوں کی سزا جو ہے وہ ملے گی۔ ہاں اللہ اپنی رحمت سے چاہے معاف کر دے تو وہ غفور الرحیم ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو چھٹکارا نہیں ملے گا، یعنی وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یعنی کفار کو کبھی عذاب سے چھٹی نہیں ملے گی یا پھر انہیں نیک اعمال کی توفیق یا توبہ کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ تو یہ عام کفار کا حال ہے جو دوزخ میں پہنچے ہوں گے، مگر کچھ خاص بھی ہیں، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ قبر میں ابو لہب کو پیر کے دن عذاب جو ہے وہ ہلکا کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خبر پا کر اپنی لونڈی ثویبہ کو عذاب کیا تھا، اور ثویبہ وہ ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، اور یہ حکم خصوصی ہے۔ ابو لہب ہے سرکار کا چچا ہے۔ اب جب سرکار کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس کی ایک لونڈی تھی، اس نے آ کر اس کو خبر دی ابو لہب کو کہ تیرے ہاں اللہ نے کرم کیا ہے، بتیجا پیدا ہوا ہے۔ تو اب اس نے نبی سمجھ کر خوشی نہیں منائی، اپنا بتیجا سمجھ کر خوشی کی اور اس اپنی لونڈی کو اس انگلی سے اشارہ کیا حرارت تو کہ یا ثویبہ، اے ثویبہ آج کے بعد تو آزاد ہے۔ تو جب وہ مر گیا تو کسی نے خواب میں اس کو دیکھا، بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ اے ابو لہب بتا، ساری زندگی کفر میں گزری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں گزری ہے، مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہتا کہ 6 دن بڑا عذاب ہوتا ہے، لیکن 6 دن کے بعد جب 7واں دن پیر شریف کا دن آتا ہے تو مجھ سے عذاب جو ہے وہ ہلکا کر دیا جاتا ہے۔ پوچھا گیا اس کی کیا وجہ؟
کہنے لگا کہ جب میرے بھتیجے محمد رسول اللہ کی ولادت ہوئی تھی تو میں نے اپنی اس انگلی سے اشارہ کر کے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، تو اس انگلی سے مجھے دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا پانی ملتا ہے، جس کو میں چوستا ہوں تو میرا عذاب جو ہے یہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سے علماء فرماتے ہیں کہ اگر ابو لہب بھتیجا سمجھ کر اللہ کے نبی کی ولادت پر خوشی کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبر میں اس کا اجر دے رہا ہے، تو جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر آپ کی ولادت با سعادت کی خوشی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان کو کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو دعا ہے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں اپنے پیارے محبوب کی عظمت و شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔